سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب کو ایف زی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ کی خوش نصیبی۔ پرانے وقتوں میں لوگ غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں پیش کیا جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو دیکھا تو کہا، یہ بچہ تو ذہین، شریف اور عقل مند لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ سنا ہے کہ یہ بہت پیار اور محبت سے ایک خوشحال گھر میں پلا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے غلام کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارے باپ، دادا اور قبیلہ کا نام کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شربیل اور پردادا کا نام قعب ہے، اور میرا تعلق قبیلہ بنی ازرا سے ہے۔ میری والدہ سلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو، اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے ہی آیا ہے۔ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز صوبیہ آزاد ہوئی، اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصہ میں آئی۔ غلام نے آزادی کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دی۔ ہوا کچھ یوں کہ غلام کی عمر 8 سال تھی تو اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا۔ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، سب بچے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو وہ اکیلا وہاں رہ گیا۔ قبیلہ بنی کین کا قافلہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے اکیلے بچے کو دیکھا تو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک آزاد انسان کو طاقت کے زور پر غلام بنا لینا اس زمانہ میں عام بات تھی۔ سیدہ خدیجہ کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی میں غلام خریدنے گیا تو اس کی نظر اس غلام پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ حکیم نے سوچا اس غلام کو ضرور خریدوں گا اور آخر کار غلام 400 درہم میں خرید لیا۔ غلام خوش قسمت تھا کہ حکیم نے اسے خرید کر اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ سیدہ خدیجہ کی شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غلام تحفے میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی سال گزر گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی گئی۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا تو ان کی نظر اس غلام پر پڑی۔ اس زمانہ میں قبیلہ کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے اور ایک جیسی شکلیں اور جسامت سے بہت جلد پہچانے جاتے۔ انہوں نے غلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور غلام سے ماں باپ کے متعلق پوچھنے کے بعد ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبیلہ کے لوگ حج سے واپس گئے تو انہوں نے غلام کے والد کو خوشخبری سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ کے ایک گھر میں غلام ہے۔ باپ بیٹے کی جدائی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کی جدائی کو بھلا نہ سکا۔ اپنے بیٹے کی تلاش ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ غلام کے والد نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے پیسے وغیرہ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ بیٹے سے ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا کہ کب بیٹے سے ملاقات ہو اور اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے کر آئیں گے۔ اس کا مالک نہ جانے کیسا ہوگا، وہ میرے بیٹے کو رہا کرنے کو تیار ہو جائے گا، کتنے پیسے مانگے گا، وہ کوئی ایسی شرط نہ رکھ دے جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ سارا راستہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا۔ خانہ کعبہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنے نام، باپ، دادا اور قبیلہ کے بارے میں بتایا اور عرض کی، عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کے بدلے پیسے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنی رقم ادا کرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا جی نہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے کر جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بغیر اسے کچھ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا مالک بغیر کچھ لیے ہی اسے رہا کرنے کو تیار ہے۔ اب ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہی جانے کا ہی فیصلہ کرے گا، ولا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں رہے گا اور غلامی کو آزادی پر ترجیح دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے کو گلے لگا کر روتے رہے۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا مطمئن ہوئے کہ مالک نے جو بات ہمارے بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی اس پر قائم ہے، انہیں یقین ہے کہ ان کا بیٹا کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرے گا۔ غلام نے کہا مجھے اپنے والد اور چچا سے بہت پیار ہے، میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب حیران کن ہے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا کیا تم غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو اور کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا پسند کرو گے؟ غلام نے کہا میں اپنے مالک کے حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے لیے محمد کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کے والد اور چچا اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر ان کا بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے تو وہ ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگی اور پرسکون واپس چلے گئے کہ ان کا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے اور اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ غلام کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اور اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ غلام کے والد اور چچا واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو لے کر کعبہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اعلان کیا زید بن حارثہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ غلام کی قسمت دیکھیں، اسے وہ عزت نصیب ہوئی جو کائنات میں کسی اور کو نہ ملی۔ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔